ایک معروف مولوی صاحب نے اسلام 360 میں بات کرتے ہوئے نماز میں سورہ فاتحہ کی حدیث پر دکھایا کہ اسلام 360 میں اس حدیث میں ایڈیشن کی گئی ہے جو کہ واضح بھی تھا. اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے کوئی بریکٹ میں تھی اور وہ غلطی سے لکھی گئی تو اس کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے تو قرآن کی پرنٹنگ میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. میں نے اسلام 360 والے جو زائد چیپا بھائی ہیں انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ اللہ کے بندوں غلطی تو کسی بندے سے بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد پوری محنت تو کسی کی زیرو سے ملٹیپلائی نہ کرو. قرآن کی پرنٹنگ میں صفحے آگے پیچھے لگے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ قرآن کی پرنٹنگ بند کر دو, یا جنہوں نے پرنٹ کیا ان کے خلاف آپ احتجاج کریں گے. اس کی بجائے وہ انہوں نے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہر قرآن کے اینڈ پہ کہ اگر آپ کو غلطی دیکھیں تو ہمیں انفارم کریں, ہم نیا نسخہ آپ کو بھیجیں گے. تو اسلام 360 بھی ایک انسانی کوشش ہے. ٹائپنگ مسٹیکس ہو جاتی ہیں, کلیریکل مسٹیکس ہو جاتی ہیں. بعض اوقات کوئی چیز بریکٹ میں لکھی ہوتی ہے, بریکٹ اڑ جاتی ہے ٹائپ کرنے کے دوران, تو آپ غلطی ہائی لائٹ کریں. اس کی وجہ سے پورے کا پورا کام کدھر ختم ہو گیا. اگر یہ کریں گے تو میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے پرانے بزرگوں سے بھی دکھاؤں گا کہ انہوں نے حدیثوں کے حوالے ہی غلط لکھے ہوئے اور صدیوں سے چھپتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے. وہ حدیثیں ان کتابوں میں موجود ہی نہیں ہیں, بس وہ لکھ دیا. جس طرح جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کئی ایک جگہ وہ حدیث لکھی ہوگی کہ جی میں علم کا شہر ہوں, ٹھیک ہے جی, ابو بکر اس کی دیواریں ہیں, عثمان اس کی چھت ہے, عمر یہ, اور آگے لکھا ہوتا ہے بخاری شریف. یہ تو دنیا دی کسی حدیث کی کتاب جو روایت موجود نہیں. ہاں یہ ہے ترمذی میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اس کی سند میں کلام ہے لیکن اپنے متن کے اعتبار سے یہ حدیث ٹھیک ہے. باقی تو گھاڑ کے بنا لی اور آگے بخاری شریف بھی لکھ دیا کولوئی. تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ اگر اس طرح کی غلطیاں ہیں آپ ہائی لائٹ کریں, وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو انفارم کریں گے. میں نے کئی ایک چیزیں کی, مثلا انہوں نے بخاری شریف میں, باقی کتابیں تو چلیں چھوٹی ہیں, بخاری شریف میں اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا اسلام 360 میں کہ جو چیپٹرز کی ہیڈنگز تھی نا امام بخاری کی, وہ ساری انہوں نے ختم کر دی اور صرف حدیثیں لکھی. اب امام بخاری حدیث کے بعد اس سے کوئی رزلٹ نکالتے ہیں جو اوپر لکھتے ہیں, اور اس چیپٹر کی ہیڈنگ میں بعض اوقات وہ ایسی حدیثیں لکھتے ہیں جو بخاری میں نہیں ہوتی, لیکن امام بخاری ان حدیثوں کو درست سمجھتے ہوئے اس سے رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں. وہ تو ساری اوور لک ہو گئی. مثلا صحیح بخاری میں امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ حدیث لی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پاگل شخص کے بارے میں کوئی حد جاری کر دی, تو مولا علی نے سیدنا عمر سے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا, ایک مجنون, دوسرا سویا ہوا شخص اور تیسرا نابالغ. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس کر لیا. اب یہ امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے. یہ حدیث بخاری میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی سوائے چیپٹر کی ہیڈنگ میں, اور باقاعدہ اس سے رزلٹ امام بخاری نے نکالا. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور وہ راوی خود مولا علی ہے. رسول اللہ سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے, مجنون پاگل شخص, سویا ہوا شخص, بلکہ اس میں تو الفاظ ہیں مجنون یہاں تک کہ اس کی عقل سلامت ہو جائے اگر وہ ٹھیک ہو جائے, سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ جاگ جائے, اور نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. لیکن بخاری میں یہ حدیث موجود نہیں ہے, لیکن امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں حضرت علی سے یہ روایت لے کر ایک رزلٹ نکالا ہے. اب جب چیپٹر اڑے تو یہ نکل گئی بیچ میں سے. اب مجھے بتائیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں کہ امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں. جیسے بخاری میں حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز کا تشہد مجھے اس طرح تعلیم فرمایا کہ میرا دایاں ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کا جواز, اور پھر کچھ تابعین کے اقوال لے کر آئے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی سنت ہے. لیکن اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے. ہاں امام بخاری کی ایک الگ سے کتاب ہے الادب المفرد, اس میں موجود ہے. لیکن امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ابن مسعود والی حدیث کے اوپر یہ لکھ کے اپنا ایک عقیدہ بھی بتا دیا. تو اب بڑا ظلم ہے کہ آپ بخاری کے چیپٹر اڑا دیں. تو پھر میں نے جب ان کو بتایا تو انہوں نے پھر ٹائپنگ کروا کے اسے ایڈ کروایا. مسلم شریف کے نمبر فواد عبد الباقی والے لگے ہوئے تھے, وہ بٹوں والی نمبرنگ,
وہ عجیب سی اوٹ پٹانگ نمبرنگ ہے، پتہ نہیں آج تک لوگ علماء سے بیان کر رہے ہیں. یہ آج کے اس ماڈرن دور میں اس طرح کی نمبرنگ بیان کرنا کہ 5 یا 6 طرق حدیث کے آئے اور سب کو ایک ہی نمبر لگا ہوا ہے بٹوں کے ذریعے، اس کے بجائے کنٹینیوس نمبرنگ ہو. دارالاسلام نے بخاری مسلم کنٹینیوس نمبرنگ میں شائع کیا. بخاری تو ہے ہی کنٹینیوس تھی، مسلم کنٹینیوس ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کنٹینیوس نمبرنگ ڈالیں، ادروائز تو یہ پرابلم کھڑی ہو جائے گی. تو پھر مسلم شریف کے ہم نے نمبر درست کروائے. ابھی المستدرک للحاکم بھی ایڈ ہو چکی ہے، مسند احمد تو پہلے آ چکی تھی، پشتو ترجمہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، اب آہستہ آہستہ امپروومنٹ آ رہی ہے. مولوی کہتے ہیں پچ کھود دو، ایک کام نہ کرو،